الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وقال تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى في مقام آخر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فالزمها فإن رجليها الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. قابل صد تکریم واجب الاحترام حضرات علماء کرام معززین علاقہ اور اسی طرح پردے میں سننے والی اس امت کی غیور ماں بہو اور بیٹیوں، آج ہم سب جامع عائشہ صدیقہ کے سالانہ پروگرام تکمیل بخاری کے عنوان پر جمع ہیں۔ آپ کے اس جامعہ میں بہت سارے بچیوں نے دراسات بھی پڑھا اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا وضع کردہ نصاب 6 سالہ جو بچیوں کے لیے منتخب ہے اس کو بھی الحمدللہ پورا کیا اور پڑھا۔ ابھی حضرت استاد جی دامت برکاتہم نے اس کا آخری سبق پڑھایا۔ جہاں ہم تک اسلام کے پہنچنے میں مردوں نے بہت ساری قربانیاں دیں، وہیں پر جب تاریخ انسانی اور تاریخ اسلام پر نظر ڈالی جائے تو اس صنف نازک نے جسے ہم عورت کہتے گئے اتنی قربانیاں دیں کہ ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ ہمارے تک قرآن کے پہنچنے میں بھی خواتین اسلام کی وہ قربانیاں جن کو قیامت کی صبح تک یاد کیا جائے گا، حدیث پیغمبر کے ہم تک پہنچنے میں عورتوں نے وہ قربانیاں پیش کی جن کو قیامت کی صبح تک یاد رکھا جائے گا۔ ان قربانیوں کی کڑی اور سلسلے نے جامع عائشہ صدیقہ تک کمندیں ڈالی۔ یہاں پر بھی آپ نے اپنی بیٹیوں کو اپنے سارے اوقات سے فارغ کر ان کی ساری ذمہ داریاں ماں باپ نے اٹھا کر، کہیں تو کنوینس کا خرچہ تھا، کہیں ان کے لباس کا خرچہ تھا، کہیں ان کی دیگر اشیاء اور ضرورتوں کا خرچہ تھا، آپ نے وہ سارے برداشت کر کے برداشت کر کے آپ نے اپنی بچیوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، جو دین متین اور جو دین حکیم ہے، اس کے پڑھنے کے لیے آپ نے فارغ کیا۔ تو اگر میں یوں کہوں کہ جامعہ نے ان بچیوں کو اپنی طرف سے حدیث رسول پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی، جامعہ نے ان بچیوں تک اللہ کا کلام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، اساتذہ نے فقہ حنفی کے دلائل کو اور دیگر فقوں کے رد کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، روات حدیث پر بحث کرنے میں جو حق بنتا تھا اس حق کو ادا کرنے کی مکمل کوشش کی۔ ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد یہ بھی دوں
آپ کے بچوں اور آپ کی بچیوں نے بھی جو آپ نے ان پہ لگایا اس کو من و عن صحیح معنی میں پڑھ کر حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ انہی بچیوں کی تقریب میں آج کی یہ محفل رکھی گئی کہ ان بچیوں کو آج اعزاز سے نوازا جائے جنہوں نے 6 سال تک، جنہوں نے 8 سال تک اپنے ساری تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر پھر پاک پیغمبر کے فرامین کو، پھر رسول اللہ کے فرامین کو پڑھ کر اس امت تک آگے لے جانے کا جو ان کے ذمہ داری تھی، اس کو کندھوں پر لے کر اٹھانے کا عزم کیا۔ ہم جس گھر میں جائیں گے وہاں پر جو ہمارے سر پہ چادر جامعہ نے رکھی اس کی لاج رکھیں گے، اور بچیوں نے یہ بھی عزم کیا جو ہم نے اس کی 4 دیواری میں بیٹھ کر ادب سیکھا، جس گھر میں جائیں گی اس ادب کی شمع جلائیں گی۔ بچیوں نے اس جامعہ میں بیٹھ کر اور آج کے دن یہ پکا عزم کیا ہے کہ جہاں جائیں گی گلشن محمدی کے پھول کھلا دیں گی، جو ہم نے حدیث پیغمبر میں پڑھا ہے کہ نظر میں حیا ہو تو جھکا دیں گی۔ حدیث پیغمبر میں پڑھا ہے اخلاق بولنے میں اچھے ہوں تو ہمارے اخلاق اعلیٰ ہوں گے۔ حدیث پیغمبر میں پڑھا ہے بابا کا ادب کیا ہے تو عزم کر کے جا رہی ہیں بابا کے ساتھ کیسے پیش آئیں گی۔ حدیث پیغمبر میں پڑھا ہے شوہر سے مخاطب کیسے ہونا ہے تو عزم کر کے جا رہی ہیں شوہر سے مخاطب کیسے ہوں گے۔ بھائیو، ہم تعلیم عصری کے مخالف نہیں، ہم عصری تعلیم کے خلاف نہیں۔ مسلمان بچوں کو دنیا کی ہر ڈپارٹمنٹ میں، دنیا کے ہر ادارے میں جانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معاشرے میں اچھا سائنسدان مسلم بھی چاہیے، ہمیں معاشرے میں مسلم انجینئر بھی چاہیے، ہمیں معاشرے میں مسلم ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں معاشرے کے اندر تمام تر دنیا کے ڈپارٹمنٹ میں جانے والے مسلم لوگ بچے اور بچیاں چاہیے۔ لیکن خدا را یہ ظلم نہ کرنا اپنی اولاد پر۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اس مادہ پرستی کے بھور میں پھنس کر، اس مادہ پرستی کے اندر پھنس کر میری بچی دین محمدی سے دور ہو گئی۔ اس مادہ پرستی کے بھور میں پھنس کر میری بٹیا کے سر سے دوپٹہ اتر کر غیروں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اس مادہ پرستی کے بھور میں پھنس کر میری بٹیا کی عزت کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس مادہ پرستی کے بھور اور گرداب میں پھنس کر میں نے اپنی بیٹی کو کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا، کسی اور کو بیٹی کا معلم بنا دیا۔ آیا میری بیٹی کا معلم وہ ہے جس کی نظر میں خود حیا ہے؟ آیا میری بیٹی کا معلم وہ ہے جس کے خود با اخلاق ہے؟ آیا میری بیٹی کا معلم وہ ہے جو خود محمد مصطفیٰ کا وارث اور محمد الرسول اللہ کا سچا دیوانہ اور عاشق ہے، جو میری بیٹی کو کل کر چل کر حیا کا درس دے گا، جو میری بیٹی کو کل چل کر دین محمدی کی روشنی پہ چلائے گا؟ بھائیو، خدا کے لیے اپنی اولادوں پہ ترس کھائیں، خدا کے لیے اپنی اولادوں پہ رحم کھائیں۔ ہم نے اس مادہ پرستی میں پھنس کر، ہم نے آپ سے سوال کرتا ہوں، ہر ایک لازم سمجھتا ہے بچی کو میٹرک کروائیں، ہم نے کہا ہونی چاہیے۔ ہر ایک لازم سمجھتا ہے بیٹی کو ایف اے ہونا چاہیے، گریجویٹ ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہونا چاہیے، او لیول اے لیول ہونا چاہیے۔ میں نے مانا سب مانتے ہیں، کسی چیز کا مخالف نہیں، ہونا چاہیے۔ لیکن سوال اتنا سا ہے، آپ کی بیٹی 16 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد دوسرے گھر میں جائے گی، آپ میٹرک کا سلیبس اٹھائیے، آپ گریجویٹ کا سلیبس اٹھائیے، آپ ڈگری تک چلے جائیے، کہیں آپ کے سلیبس نے بچی کو یہ بتایا ہے ساس کے ساتھ مخاطب کیسے ہونا ہے؟ کہیں آپ کے سلیبس میں یہ بات لکھی ہے کہ سسر سے مخاطب کیسے ہونا ہے؟ کہیں آپ کے سلیبس میں یہ بات لکھی ہے کہ شوہر کے ساتھ نبھاؤ کیسے کرنا ہے؟ کہیں آپ کے سلیبس میں یہ بات لکھی ہے کہ تیری گود میں سال کے بعد ایک بچہ جنم لے کر
تیری گود کا گہوارہ بن جائے گا، اس کو تو نے رکھنا کیسے ہے؟ یہ بچہ تیری نسل کی بقا کا ذریعہ اور ضامن بنے گا، تو نے اسے رکھنا کیسے ہے؟ معذرت کے ساتھ تیرے سلیبس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ آپ کے نصاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں یہ چیزیں کہاں سے ملے گی؟ بچی کے سر پہ حیا کا دوپٹہ ہو، بچی کی آنکھوں میں حیا والا سرما ہو، بچی کے قول اور فعل میں گفتار اور کردار ہو۔ آؤ پھر مدارس میں، آؤ پھر میرے محمد مصطفیٰ کے دروازے پر، آؤ پھر صحیح بخاری کے عنوانات پر، آؤ پھر صحیح مسلم کو کھولیے، آؤ پھر شمائل کو کھولیے، آؤ پھر محدثین کو کھولیے۔ یہ محدثین آپ کو کڑیاں جوڑتے جوڑتے فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ لے جائیں گے۔ میرے پیغمبر نے علی کے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دے کر گھر میں رخصت کر کے فرمایا تھا، بیٹی یہ تیرا شوہر ہے، بیٹی یہ تیرا گھر ہے، اگر کبھی ناراضگی ہو جائے تو سمجھوتا کر لینا۔ اور پھر سیدہ خدیجہ کے دروازے پر میرے پیغمبر کو، پاک پیغمبر پہ وحی آئی، پیغمبر کو کب کبھی طاری ہو گئی، پیغمبر زملونی زملونی کہتے ہوئے سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ میری ماں سے کہتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں، زملونی زملونی، اے خدیجہ چادر اڑا دے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے آج محمد کی جان نکل جائے گی، آج محمد کی جان نکل جائے گی، کیونکہ پہلی وحی کا بوجھ تھا، پہلی وحی تھی۔ حضرت جبرائیل نے سینے سے لگا کر دبایا اور بھینچا تھا۔ اسی غار حرا سے میرے پیغمبر سیدہ خدیجہ کے گھر میں آئے۔ قرآن نے یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر کہا، زملونی زملونی کہا، تو صحیح بخاری میں امام بخاری کا قلم جھوم کر لکھنے لگا۔ پھر میرے پیغمبر کو دلاسا دینے والی، پیغمبر کا سہارا بننے والی سب سے پہلے خاتون حضرت سیدہ خدیجہ فرمانے لگی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ وحی آئی ہے، یہ وحی اور انبیاء پہ آیا کرتی تھی۔ پیغمبر کو دلاسا دینے والی اور رسول اللہ کے دین کو آگے لے جانے والی پہلی خاتون سیدہ خدیجہ ہیں۔ پیغمبر کو فرمانے لگی، انک تکسب المعدمہ، اے پیغمبر آپ تو لوگوں کے لیے کماتے ہیں، آپ تو غیروں پہ رحم کرتے ہیں، آپ تو رحم دل ہیں، آپ با اخلاق ہیں، آپ کی کبھی بھی جان نہیں جا سکتی۔ اسی دین کو لے کر یہ کہاں گیا؟ بھئی ہمارا مقصد شور نہیں، ہمارا مقصد شور، ہمارا مقصد بات کو سمجھانا۔ میں آپ کو کسی نہج پہ لانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس بات پہ لانا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی بچی نے کرنا کیا ہے۔ یہ کدھر گیا بھائی؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو دعوت دی، ایمان لے آئیں، تطبیق دی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ کس نے بھائی؟ کس نے تطبیق دی ہے؟ دیکھو بھائی، ہم مدرس لوگ ہیں، ہم یہاں پڑھاتے ہیں تو سبق پڑھاتے ہیں، سبق یاد بھی کرواتے ہیں۔ اب آپ بھی جب یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ ایک بات یہ ہے، عورت ایمان لائی، حضرت خدیجہ۔ دوسرے نمبر پر ایمان کون؟ پھر سوال اٹھتا ہے جی پہلے نمبر پر ایمان کون لایا؟ صدیق اکبر۔ پھر سوال اٹھتا ہے جی پہلے نمبر پہ ایمان کون لایا؟ علی المرتضیٰ۔ پھر سوال اٹھتا ہے جی پہلے نمبر پہ کون ایمان لایا؟ زید بن ثابت۔ 4 لوگ ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 4۔ اگر پہلے ایمان ابو بکر لائیں تو وہ پھر دوسرے پہلے نہیں بنتے۔ اگر پہلے ایمان سیدہ خدیجہ لائیں تو دوسرے پہلے نمبر پہ نہیں بنتے۔ اگر ایمان بچوں میں حضرت علی پہلے لائیں تو پہلے نمبر دوسروں کا نہیں بنتا، اور اگر پہلے ایمان زید بن ثابت لائیں تو دوسروں کا نمبر پہلا نہیں بنتا۔ پھر امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، سراج الائمہ، فقہا کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ارے سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں۔ جب نماز کی باری آئی، کسی نے کہا کان ہاتھ سینے تک اٹھاؤ، مانا حدیث میں آیا۔ کسی نے کہا جی دوسری حدیث میں آیا کان جو ہے نا وہ ہاتھ کندھے تک اٹھاؤ، مانا حدیث میں آیا۔ تیسری حدیث میں آیا کان جو ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں تک اٹھائیں، مانا یہ بھی حدیث میں آیا۔ چوتھی میں آیا اوپر تک لے جاؤ۔ اب چاروں حدیثیں آ گئیں، ایک پہ عمل کریں
تو دوسری چھوٹ جاتی ہیں، دوسری پہ عمل کریں، تیسری رہ جاتی ہے، تیسری پہ عمل کریں، چوتھی رہ جاتی ہے، پھر قربان جائیں فقہا پر، قربان جائیں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت پر، کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، چاروں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ لاؤ کانوں تک لو کے برابر لے آؤ، کچھ انگلیاں اوپر چلی جائیں گی، کچھ اور انگوٹھے لو کے برابر آ جائیں گے، اور ہاتھ سینے کے برابر کندھوں تک بھی آ جائیں گے، چاروں حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ پھر لوگوں میں اختلاف اٹھا، پہلے نمبر پہ ایمان ابو بکر کا ہے یا حضرت ختیجہ کا ہے یا حضرت علی المرتضیٰ کا ہے یا حضرت زید کا ہے، تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت نے تطبیق دی، ارے مردوں میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایمان حضرت صدیق اکبر لائیں، اگر عورتوں پہ نظر ڈالی جائے تو سب سے پہلے ایمان حضرت ختیجۃ الکبریٰ لائیں، اور اگر بچوں پہ نظر ڈالی جائے تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی المرتضیٰ لائیں، اور اگر غلاموں پہ نظر ڈالی جائے تو سب سے پہلے ایمان حضرت زید لائیں۔ مسئلہ حل ہو گیا، اعتراض کی بات ہی کوئی نہیں رہی۔ میرے پیغمبر نے دعوت دی، سیدہ ختیجہ ایمان لے آئیں، یہ دعوت نکل کے گھر سے باہر چلی، گھر سے باہر گئیں، اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اور بھی مسلمان ہو گئے۔ جہاں مردوں نے دین کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایمان قبول کیا، وہیں عورتوں نے بھی ایمان قبول کیا۔ عورتوں میں حضرت سمیہ کا نام آتا ہے، حضرت زنیرہ کا نام آتا ہے، ام عمارہ کا نام آتا ہے۔ بھائیو، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب چاروں طرف کفر اور بت پرستی تھی۔ ایمان کا نام لینا اپنے آپ کو سولیوں پہ لٹکانے کے مترادف تھا، ایمان کا نام لینا اپنے آپ کو ظلم کی چکیوں میں، ظلم کے اندھیروں میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اس زمانے میں ایمان عورتیں بھی لائی تھیں۔ اگر ہم اس سے پیچھے جائیں تو فرعون کے دربار اور محل میں ایک عورت ایمان لاتی ہے جسے مشاطہ فرعون کہا گیا، سولی پہ چڑھا دیا۔ ایک عورت ایمان لائی جسے حضرت آسیہ کہا جاتا ہے، جب ایمان لائیں۔ بھائیو، اسلام کے پہنچانے میں، ایمان کے پہنچانے میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ حضرت آسیہ ایمان لائیں، فرعون کو پتہ چلا میرے دربار میں رہ کر، میرے بستر پہ آ کر، میرے محل میں رہ کر، میرا کھا کر ایمان کسی اور کے اوپر لائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے۔ حضرت آسیہ کو وارننگ دے دی، ایمان چھوڑ دو، رب میں ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، میری بات مانو، وگرنہ قرآن نے کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میں میخیں ٹھکوا دوں گا، میں میخیں گڑوا دوں گا۔ بھائیو، ظلم کی داستانیں بہت ساری قائم ہوئیں، لیکن یہ ایک اور انداز سے ظلم ہوا جاتا تھا۔ حضرت آسیہ ایمان لائیں، ایمان کے بعد فرعون نے کہا چھوڑ دو، لیکن ایمان بھائیو ایک ایسی چیز ہے، میں نے مٹھاس چکھی نہیں، آپ نے مٹھاس چکھی نہیں، وگرنہ میرے اور آپ کی داڑیاں نہ اترتیں، اور میری بیٹیوں کے سر سے کپڑا نہ اترتا، ہماری شلواریں درست ہو جاتی، بیٹیوں کے لباس ٹھیک ہو جاتے، اگر ہمارا ایمان کا مٹھاس چکھ لیتے۔ تو چلیے، فرعون کے محل میں ایک وہ عورت ایمان لائی جس نے ساری زندگی عرق غلاب میں نہایا ہے۔ میرے اور آپ کے نہانے کے لیے اگر انتظام ہے تو پانی کا انتظام ہے، سر میں لگانے کے لیے صابن اور اسی طرح شیمپو کا استعمال ہے، لیکن وہ ایمان لانے والی عورت جس نے ساری زندگی عرق غلاب میں نہایا، پانی کو بدن پہ نہیں لگنے دیا، جس کا پلنگ سونے اور چاندی سے مزین تھا، جس کے پیروں میں جوتی، اس عورت کے پیروں میں جوتی سونے سے بنے ہوئے تھے، جس کے ہاتھوں میں کلائی تک پہنے ہوئے سونے کے کنگن تھے، لیکن جب ایمان لائی، فرعون نے کہا یہ ساری اشیاء چھوڑنی پڑیں گی، کہا جی چھوڑ دیں گے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ تجھے میرے ظلم سہنے پڑیں گے، میں سہ لوں گی۔ حضرت آسیہ کو سولی پہ لٹکانے سے پہلے لایا گیا، فرعون کے دربار میں وہ شاہی لباس اتار لیا گیا، وہ شاہی لباس اتر گیا، وہ عرق غلاب میں نہانے کی آسائشیں اتر گئیں۔ میرے دربار میں کوڑے لگاؤ، کوڑے لگائے گئے، پھر جسم سے خون کے فوارے، جو اب تک جسم ہر روز نئی پھولوں کی سیج پہ لیٹا کرتا تھا، آج ایمان کی وجہ سے، پیغمبر کا دین پہنچانے کی وجہ سے کوڑے برس رہے ہیں۔ جب کوڑے اور لگیں تو جسم کے کپڑے پھٹے، اور کوڑے لگیں تو جسم کے جو گوشت اور بوٹیوں کی صورت میں بکھرنے لگا۔
پھر لہو لہان ہونے لگا، پھر فرعون نے سولیوں کا حکم دے دیا، سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ارے دیوار کے ساتھ لگا کر پورے جسم کو یوں کھول کر پورے جسم میں کیلیں اور میخیں گاڑ دی جائیں، میخیں جسم میں گڑ گئیں، پورے جسم میں کیلیں لگ گئیں۔ یہ ایک عورت ہے، یہ صنف نازک ہے جس کے پورے بدن کو کیلوں سے ٹھوک دیا گیا، لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر قائم تھا، وہ اپنے کلمے سے ہلی نہیں، وہ اپنے کلمے سے منحرف نہیں ہوئی، اس نے اپنی سر سے چادر کو اتارا نہیں، اس نے اپنی آنکھوں سے حیا کو اتارا نہیں، اس نے پیغمبر کے کلمے سے منہ موڑا نہیں۔ پورے جسم میں، پورے جسم کے اندر کیلیں گڑ گئیں، پورا جسم کا لہو بکھر گیا، نیچے گر گیا۔ گرنے کے بعد کہنے لگیں یا ربی، اے میرے رب، ان بیتن فی الجنہ، جنت میں گھر دے دیں، اپنے پڑوس میں دے دیں، اپنے قرب میں دے دیں، اب میں یہاں سے آگے برداشت نہیں کر سکتی، میری روح کو قبض کر لیں۔ میرے رب نے روح کو قبض کیا، وہ روح جنت میں چلی گئی۔ جب سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میری ایک اور بیوی ہے، اسے میرا سلام کہہ دینا۔ سیدہ خدیجہ نے پوچھا اللہ کے نبی، میں تیرے حرم میں پہلی آئی، میرے علاوہ آپ کی کون سی بیوی ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فرعون کے ظلم و ستم سے کو سہ کر ایک آسیہ نامی عورت دنیا سے رخصت ہوئی تھی، اللہ نے اس کی قربانیوں کو یہ اعزاز بخشا ہے، جنت میں مجھ سے نکاح کر دیا۔ یہ ایمان کی کشتی اور آگے چلی، لوگوں کو ظلم و ستم میں ڈالا گیا، عورتوں کو ڈالا گیا، مردوں کو ڈالا گیا۔ میرے پیغمبر کا دور مبارک آیا، پاک پیغمبر کی دعوت چلی، حضرت سمیہ نے قبول کی، ابو جہل نے برچھا مار کر ان کو شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں، لیکن ایمان سے وہ نہیں پھری، عمارہ ایمان سے نہیں پھری، میدان جنگ لگے، جنگ کے میدان لگے، عورتوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ پاک پیغمبر جہاد میں جانا چاہتی ہیں، میرے پیغمبر نے منع کیا، اس کے بعد بھی عورتوں نے جہاد میں حصہ لیا تاکہ دین محمدی بچے، تاکہ گلشن محمدی بچے۔ عورتوں نے ایمان اور عورتوں نے حصہ لیا، جہاد میں گئیں۔ حضرت اسما حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے، جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ساری زندگی دین محمدی کی خدمت کی ہے۔ مدینہ میں جا کر سیدہ اسما کا نکاح حضرت زبیر بن عوام سے ہوا، جا کر کہنے لگی زبیر، میں نے اپنے حقوق تجھے معاف کر دیے ہیں، مجھے کھانے کی ضرورت ہو میں تجھ سے سوال نہیں کروں گی، مجھے پہننے کی ضرورت ہو تجھ سے سوال نہیں کروں گی، اپنے بابا سے سوال نہیں کروں گی، جناب رسول اللہ کی خدمت میں جا کر شکایت نہیں کروں گی، جا میں نے سارے حقوق معاف کر دیے، پیغمبر کے دین کے لیے تجھے وقف کر دیا۔ بھائیوں، میرے پیغمبر نے حضرت زبیر سے فرمایا زبیر تو جنت میں میرا حواری ہوگا، زبیر تو طلحہ اور زبیر دونوں سے فرمایا تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ بھائیوں، جنت کا پڑوس حضرت زبیر کو کیسے ملا؟ پاک پیغمبر کا
بچیوں کو یہ سیرت پڑھائیے. مجھے انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ آپ کو جامعہ سے پڑھ کر جانے والی کسی بچی کے گھر سے نہ شوہر سے شکایت آئے گی، نہ ساس سے شکایت آئے گی، اور نہ ہی سسر سے انشاءاللہ شکایت آئے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری گزارش؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اسماء نے شکایت نہیں کی، یہ کہہ دیا آپ کو میں نے اپنے سارے حقوق معاف کر دیے. 3 دن گزر گئے، بھوک لگ رہی ہے، بھوک نے ستایا ہے، بھوک نے اتنا ستایا کہ گر کر اپنے گھر میں سجدے میں گر گئی. برابر میں ایک یہودی کا گھر ہے اور یہودی کے گھر میں کھانا بن رہا تھا. حضرت اسماء گئیں آگ لینے کے بہانے کہ میں گھر میں جاؤں گی، یہودی کے کھانا پوچھ لیں گے اور وہ عورت مجھ سے کھانا پوچھے گی. حضرت اسماء گئیں، جا کر کہنے لگیں کہ بڑی بھی آگ چاہیے. آج بہت پچھلی بات کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے گھروں میں جب آگ جلتی تھی دوسروں کے گھروں سے مانگ کے لایا کرتے تھے، دوسروں کے گھروں سے آگ مانگ کے لایا کرتے تھے اپنا چولہا گرم کرنے کے لیے. حضرت اسماء گئیں، اس عورت کے پاس آگ چاہیے، عورت نے آگ دے دی. مطلب آگ نہیں تھی، مطلب تھا اس کے گھر میں کھانا بن رہا ہے، خوشبو اڑ رہی ہے، کچھ میرے بھی پیٹ میں ایک آدھی بوٹی مجھے دے دے گی، ایک آدھی روٹی مجھے دے دے گی، میری بھوک مٹ جائے گی، میری پیاس مٹ جائے گی. وہاں گئیں، آگ دے کر چلتا کیا، آگ کو لا کر بجھا دیا. دوسری مرتبہ پھر گئیں، آگ پھر دے دی، لا کر بجھا دی. تیسری مرتبہ پھر گئیں، آگ تو بہانہ تھا، مقصد تو یہ تھا کھانا پوچھ لیں گی. قربان جائیں ایسی خواتین پر، قربان جائیں. بھوک سے 3 دن ہو گئے ہیں لیکن زبان پہ سوال نہیں ہے. شوہر بھی موجود ہے، رسول اللہ بھی موجود ہیں، بابا بھی موجود ہیں. نہ تو شوہر سے شکوہ، نہ پیغمبر کی عدالت میں جا کر کوئی شکوہ، نہ کوئی طلب. کہا کہ میں نے آپ کو وقف کر دیا ہے رسول اللہ کا دین کے لیے. شوہر چلے گئے، تیسری مرتبہ آگ لا کر پھر بجھا دی ہے. جب آگ بجھ گئی سجدے میں گر کے کہنے لگیں ربا شوہر کو وقف رسول اللہ کے دین کے لیے کیا ہے، اپنے آپ کو وقف دین کے لیے کیا ہے. آج 3 دن ہو گئے، بھوک سے لاچار ہوں، زبان پہ شکایت نہیں کر سکتی، سوائے آپ کے کسی سے سوال نہیں کرتی. سجدے میں گر کے رونے لگیں. اس یہودی عورت کا شوہر آیا، شوہر کے سامنے اس عورت نے بڑا سارا پیالہ کھانے کا رکھ دیا، گوشت سے بھرا ہوا پیالہ تھا. وہ کھانے لگا تو کھا کر کہنے لگا، اپنی بیوی سے پوچھنے لگا یہاں کوئی اور بھی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، وہ برابر میں عرب ایک عورت آئی تھی اور آگ مانگنے آئی تھی، 3 بار آئی تھی. ان کے شوہر کہنے لگے ارے وہ آگ مانگنے نہیں، وہ کھانا مانگنے آئی تھی، لیکن اس کی زبان پہ سوال نہیں آیا. یہ کھانا جو تو نے میرے سامنے رکھا ہے اس سے یہ اٹھا، یہ اس سے بھی بڑا پیالہ بھر کر اس عورت کے گھر میں پہنچا. جب تک وہ نہ کھا لے ایک لقمہ مجھ پہ کھانا حرام ہے. بھائیو ان عورتوں نے دین اس طرح پہنچایا. میرے پیغمبر کو مدینہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، سامنے حضرت ابو بکر آگے، دوسری طرف سے حضرت عمر آگے رضی اللہ عنہما. دونوں نے پاک پیغمبر سے ملاقات کی. میرے پیغمبر نے پوچھا اے ابو بکر اس وقت کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی بھوک نے ستایا تھا. حضرت عمر سے پوچھا عمر اس وقت کیوں آئے ہو؟ اللہ کے نبی بھوک نے ستایا تھا. میرے پیغمبر نے پوچھا، میرے پیغمبر نے بتایا میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں. چلو ابو حیثم کے دروازے پر، مدینہ کے باغات میں ابو حیثم کے دروازے پر گئے. ابو حیثم ایک دم خوشی سے اچھل اٹھا، میرے گھر میں میرے باغ میں پاک پیغمبر تشریف لائے ہیں. لا کر چٹائی بچھا دی. ان کی بیوی نے کھانا بنایا. ابو حیثم نے بکری ذبح کی، میرے پیغمبر کے سامنے رکھی. پھر میرے پیغمبر نے ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا. ابو حیثم سے فرمایا اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ کو کھانا کھائیں. مجھ محمد کو پتہ کتنے دن گزر گئے ہیں، جب میں لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں مجھے فاطمہ یاد آ گئی ہے، مجھے حسن اور حسین کی لڑکھڑاتی کیفیت یاد آ گئی ہے. یہ اٹھاؤ پہلے میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں دے کر آؤ. بھائی یہ وہ عورت ہے جسے خاتون جنت کہا گیا، جس کو ساری جنت کی عورتوں کا سردار کہا گیا. اپنے ابا سے شکایت نہیں کی. ہم نے جامعہ میں یہی پڑھایا ہے، یہی ان کو بتایا ہے. میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں. پیغمبر کا دربار لگا ہوا ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا مسجد نبوی کے دروازے پر آئیں، اپنے ابا کی زیارت کی. شرم کے مارے واپس چلی
چلی گئیں. شام ہوئی میرے نبی سیدہ فاطمہ کے دروازے پر گئے. اور بیٹی والو درس سیکھنا جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, میرے پیغمبر سیدہ فاطمہ کے دروازے پر گئے. سیدہ فاطمہ اٹھی, ابا کے ماتھا کو چوم کر اپنی جگہ پر بٹھایا. پھر میرے نبی نے پوچھا, بٹیا تم آئی تھی اور کچھ کہے بغیر چلی گئی. بیٹی کی زبان رک گئی. آج میں معاشرے پہ بات کرنے کی اجازت مانگوں گا. ہم نے تو معاشرے کو وہ ان لپٹوں میں اور ان بھور میں پھنسا دیا. آج جہیز کی بات ہے, کتنی بیٹیاں اللہ گواہ ہیں. 8 سے 11 سال پہلے ایک دارالفتاء جامعہ شریف کراچی کے دارالفتاء میں بیٹھ کر میں ایک مسئلہ لکھ رہا تھا. ایک استفتاء آیا, پوچھنے کے استفتاء یہ آیا تھا, ایک عورت نے لکھا تھا کہ ہم 4 بہنیں ہیں, 32 سال میں سب سے چھوٹی ہوں, 32 سال میری عمر ہو گئی ہے. پہلی 3 بہنوں کا بھی نکاح نہیں ہوا, میرا بھی نکاح نہیں ہوا. ہر جگہ جہیز کا مطالبہ ہے. خدا را کوئی وظیفہ بتا دیجئے, اللہ کے لیے کچھ فرما دیجئے, ہم بہنوں کا نکاح ہو جائے, ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں. بھائیوں, سیدہ فاطمہ کے گھر حضرت رسول اللہ گئے. میرے پیغمبر نے اپنی بٹیا سے پوچھا, فاطمہ بیٹا تم آئے تھے, آ کر واپس چلے گئے, کوئی بات نہیں کی. میرے پیغمبر کی سامنے بیٹی نے سر جھکا دیا, زبان سے ایک جملہ نہیں بولا. حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ہی فاطمہ کو بھیجا تھا. اس کے گلے کی طرف سینے پہ دیکھیے, یہ وہاں کے مدینہ کے کنووں سے پانی اٹھا کر بھر کر گلے میں مشکیزہ اور رسی لٹکا کے لاتی ہے. اللہ کے نبی اس مبارک جسم پہ اس مشکیزے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں. سیدہ کے ہاتھ دیکھیے, یہ خاتون جنت ہے, ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا رسول اللہ اپنی بیٹی کے ہاتھ دیکھیے, چکی یہ چلاتی ہے, گھوڑا میرا ہے, میں آپ کے ساتھ کبھی تو بدر میں گیا, کبھی تو حنین, اور کبھی میں نے خیبر کے دروازے اکھاڑے, اسی گھوڑے پر بیٹھ کر خدمت فاطمہ نے کی ہے. یا رسول اللہ چکی یہ چلاتی ہے, اس کے ہاتھ دیکھیے گٹے پڑ گئے ہیں, سینہ دیکھیے, کپڑے دیکھ لیجئے, سارے گھر میں یہ دیتی ہے. میں نے کہا تھا, فاطمہ تیرے ابا کے پاس غلام آئے ہیں, تو پیغمبر کے پاس غلام آئے ہیں, ایک مانگ کر لے آنا. لیکن بیٹی کو شرم اتنی آئی, ابا سے سوال نہیں کیا. ہم نے بیٹی کو مدرسے میں یہ بتایا ہے, بیٹا آپ کا باپ جہیز میں جو دے دیں اول مانگنا نہیں ہے, تمہارا شوہر جو دے دیں اسی پہ قناعت کرنا. تم نے سیرت فاطمہ پڑھی ہے, جیسے فاطمہ نے کبھی سوال نہیں کیا, کبھی شکوہ نہیں کیا. بٹیا تم نے 5 سے 6 اور 7 سال تک در و دیوار میں قال اللہ اور قال رسول, کبھی تم نے فاطمہ کو پڑھا, کبھی تم نے خدیجہ کو پڑھا, کبھی ام کلثوم کو پڑھا, کبھی اپنی ماں سیدہ عائشہ کو پڑھا, ان کی سیرت کو پڑھا ہے. اب جب اس 4 دیواری سے نکل کر بابا تمہارے ہاتھ پیلے کر دوسرے گھر میں رخصت کر دے, جیسے تم نے ان حالات کو پڑھا ہے, اپنی زندگی میں اسی کو اپنانا ہوگا. جامعہ نے یہ بتایا ہے. کیا بتایا بھائی؟ بیٹی کی زبان پہ سوال نہیں آئے گا, اور اگر آیا تو بیٹی کا قصور نہیں کہوں گا, بیٹی کا قصور نہیں کہوں گا, میں آپ کا اور اپنا قصور کہوں گا. بھائیو, ان عورتوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے, دین ان مشقتوں سے اٹھتا ہوا دین آیا ہے. پھر عورتوں کی لمبی ایک لائن ہے جنہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. صرف مردوں نہیں, عورتوں نے بھی قربانیاں دے کر اس دین محمدی کو ہم تک پہنچایا ہے. ہم سب بھی عزم کریں انشاءاللہ, ہماری بچیاں یہ دین پڑھیں گی انشاءاللہ. کرتے نا بھائی عزم, کرتے نا بھائی عزم, انشاءاللہ دین پڑھیں گی اور ضرور پڑھیں گی انشاءاللہ. ہماری ضرورت ہے, ہر گھر کی ضرورت ہے. بھائیوں, عورتوں نے وہ کردار علمی میدان میں وہ کردار ادا کیا ہے, میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. میں اور آپ اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں گی. آپ نے امام اوزاعی, بہت بڑے محدث گزرے ہیں, نام سنا ہوگا. سفیان ثوری جیسا محدث امام اوزاعی کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلا کرتا تھا. اس جیسا محدث کوئی نہیں. جب امام اوزاعی کے حالات کو پڑھا گیا, امام اوزاعی کے ابا کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ نے حضرت امام اوزاعی کو بچپن سے وہ تربیت دی کہ ساری دنیا کے محدثین کا سرخیل بنا دیا. ارے امام اعظم امام بخاری رحمہ اللہ سے تو سارے واقف ہیں. جب حضرت بخاری کی عمر مبارک چھوٹی تھی تو نبینا تھے, ماں سر سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کرنے لگی, اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین کو تر کر کے اللہ سے مانگنے لگی, اے اللہ میرے محمد کو آنکھیں دے دے. رات کو ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. جب زیارت ہوئی, ابراہیم علیہ
السلام نے فرمایا رد اللہ ابنک بصرا، تیرے رب نے تیرے بیٹے کی آنکھیں واپس کر دی ہیں۔ ماں نے اٹھ کے دیکھا تو حضرت بخاری بالکل صحیح ہو چکے تھے۔ پھر حضرت بخاری کو ماں نے خود لے جا کر محدثین کے پاس چھوڑا، محدثین کی خدمت میں ماں نے اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے، محدثین کی خدمت میں لے کر گئی۔ جب حضرت امام بخاری کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو سمرقند اور بخارا کی ریاستوں سے نکال کر ان کی ماں نے حضرت امام بخاری کی 12 سال عمر ہے، حجاز مقدس میں لا کر 12 سال کی عمر میں بٹھا دیا۔ بیٹا تیرا باپ نہیں ہے، میں تجھے وقت کا عظیم انسان بنانا چاہتی ہوں۔ 12 سال کی عمر میں جدائی اختیار کر کے حجاز مقدس میں لائی، پھر بغداد کی سرزمین ہے، پھر دیگر جگہوں کے سفر ہیں۔ آج اسی ماں کا یہ سارا کردار ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے خاتمۃ المحدثین امام بخاری ہے، یہ ماں کی قربانی ہے۔ آگے چلیے، کتنے امام شافعی کا نام ساری دنیا نے سنا ہوگا۔ حضرت امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی، یہ جب پیدا ہوئے ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں فرماتی ہیں میرے پاس، خود امام بخاری خود امام شافعی فرماتے ہیں میری ماں کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ جو میرے معلم اور استاد کو دے سکے، لیکن میری ماں نے اپنا گھر اس زمانے میں 16 دینار کے عوض گرہن رکھ دیا تھا، گروی رکھ دیا تھا۔ اس گھر سے جو پیسے آئیں گے میں اپنے بیٹے پہ خرچ کروں گی۔ اسی ماں کی مرہون منت آج ساری دنیا مانتی امام شافعی کے دلائل کو۔ امام احمد ابن حنبل کا نام سنا ہوگا، جب ان کے والد کی عمر 30 سال تھی وہ دنیا سے انتقال کر گئے۔ پھر حضرت امام احمد ابن حنبل کی ماں نے حضرت امام احمد ابن حنبل کو صاحب المذہب بنایا، دلائل سے مبرکن کیا، سارے مال و دولت بیٹے پہ لگائی، اور ماں کی قربانی سے آج پورے سعودی عرب اور پوری اکثر دنیا، بہت سارے عرب ممالک آج امام احمد ابن حنبل کا نام لیتے، پیچھے قربانی ماں کی ہے۔ پیچھے قربانی کس کی ہے بھائی؟ کس کی قربانی؟ ایک عورت کی ہے، ایک عورت کی ہے۔ امام علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر کو اس کی نانی نے پالا ہے، ان کو نانی نے پالا ہے۔ باپ موجود نہیں تھے، نانی لے گئی اٹھا کر، پھر دنیا کا سفر کروایا ایک بوڑھی عورت نے۔ آج دنیا بوڑھی عورت کو بھول گئی، اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو بھول گئی، اور محقق علی الاطلاق امام حمام کو دنیا مانتی ہے، لیکن پیچھے قربانیاں بوڑھی عورت کی ہیں۔ کس کی قربانی ہے بھائی؟ مدینہ کی سرزمین پر زمین کو امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ کس کے استاد ہیں بھائی؟ میں بالکل قریب ہوں، 3-4 منٹ رہ گئے۔ مدینہ کے امام دار الہجرہ امام انس بن مالک المدنی صاحب موتا کے جو لکھنے مؤلف ہیں، ان کے استاد ہیں امام ربیعۃ الرائے۔ کون بھائی؟ امام ربیعۃ الرائے۔ یہ مدینہ کی مسجد نبوی میں ان کے والد حضرت فروخ رضی اللہ رحمہ اللہ نماز پڑھنے گئے۔ کیا کرنے گئے بھائی؟ کیا کرنے گئے بھائی؟ نماز پڑھنے گئے مسجد میں آواز آ رہی تھی ترکمانستان میں جہاد ہو رہا ہے۔ مدینہ کی بات کر رہا ہوں، ترکمانستان میں جہاد ہو رہا ہے، اپنا نام پیش کرو، اپنا نام پیش کرو۔ حضرت فروخ اٹھے، کہا جی میں بھی جہاد میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں بھی جہاد میں جاؤں گا۔ نام لکھوا دیا، گھر میں واپس آئے، اپنی بیوی سے کہا میں نے اپنا نام مجاہدین میں لکھوا دیا ہے، اب میں جا رہا ہوں، پیٹ میں حمل ہے، بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، 30,000 دینار دیے، بیٹا ہو بیٹی ہو اس کی تربیت پہ خرچ کرنا، علم دین کے لیے وقف کر دینا، میں آ گیا تو ٹھیک، وگرنہ یہ میرا صدقہ جاریہ ہوگا۔ حضرت فروخ چلے گئے، ایک مجاہدین کا قافلہ یہاں سے یہاں گیا، یہ جگہ فتح ہوئی، اگلی مہم پہ چلے جاؤ، اگلی پہ چلی جاؤ، پیچھے سے عورت انتظار کر رہی۔ آج صبح ہو گئی، جس عورت کی تربیت ہو وہ شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ یہ بتایا ہے شوہر کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے۔ حضرت فروخ کی حضرت ربیعہ کی والدہ اور حضرت فروخ کی بیوی انتظار کرنے لگیں، صبح ہو گئی، آج فروخ چلے گئے ہیں، شام ہو گئی ابھی تک نہیں آئے، دوپہر ہو گئی ابھی تک نہیں آئے، آج ہفتہ گزر گیا، آج سال گزر گیا، آج مہینے گزر گئے، آج خزاں بھی گزر گئی، آج بہار بھی گزر گئی، آج صبح اور شام ہو گئی، دن گزرتے چلے گئے، لمبا زمانہ، کبھی اطلاع آتی آپ کا شوہر فروخ وہ جو قید میں چلا گیا، کبھی اطلاع آتی وہ شہید ہو گئے، یہ بیوی انتظار کر رہی، اس کے بعد رب نے بیٹا دیا، یہ انتظار کرتے کرتے 28 سال گزر گئے۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟
28 سال گزر گئے، پیچھے بیٹا رب نے دے دیا تھا، 28 سال بیوی نے اپنے شوہر کا انتظار کیا، وہ جوانی سفیدی میں بدل گئی، سر پہ چاندنی آ گئی تھی۔ 28 سال کے بعد ایک مجاہد مدینہ میں واپس آیا، 28 سال کے بعد ایک مجاہد مدینہ میں آیا جس کے سینے پر تلوار لگی ہوئی تھی، جس کے ہاتھوں میں نیزے تھے، بڑی شان کے ساتھ شام عشاء کی نماز کے بعد وہ مدینہ میں داخل ہوا۔ اس کے دل میں یہ تھا نہ جانے میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہوگا، 28 سال کے بعد آیا ہوں، نہ جانے مدینہ کی سرزمین بدل گئی ہوگی، نہ جانے مدینہ کے حالات کیا ہوں گے، میرا گھر پتہ نہیں کہاں ہوگا، وہ بدل گیا ہوگا۔ 28 سال کے بعد ایک بوڑھا مجاہد اپنے سینے پر اسلحہ لٹکا کر، بھائیوں وہ غازیوں کا شہر تھا، وہ مجاہدوں کا شہر تھا، اس شان سے داخل ہونا کوئی عجیب نہیں تھا۔ حضرت فاروق اس شان اور بان کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ جب مدینہ میں آئے، اپنے گھر کو تلاش کرتے ہوئے ایک دروازے پر پہنچے، دیکھا دروازہ تو وہی ہے، مکان تو وہی ہے، لگتا میرا اپنا ہے، بے دھڑک گھر میں داخل ہو گئے۔ اندر ایک جوان آیا، جوان نے آ کر کہا، او بڈھے آپ کو شرم نہیں آتی، آپ بغیر دستک دیے ہوئے میرے گھر میں اور دروازے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس فاروق نے کہا، ارے تو کون ہے؟ گھر تو میرا ہے، باپ اور بیٹا باہم دستوں صبح نماز فجر ہوئی، نماز فجر کے لیے فاروق جب جانے لگے، مسجد نبوی میں جانے لگے، اپنے بیٹے کو آواز دے کر کے، بیٹا اٹھ، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، مسجد نبوی میں جانے لگے۔ بوڑھی ماں نے، فاروق کی ماں حضرت ربیہ کی ماں نے بتایا تھا، سرتاج وہ تو تہجد سے مسجد میں جا چکے ہیں۔ یہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فاروق اٹھے اور روضہ مبارک پر جا کے سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد واپس آئے تو دیکھا محدثین کے قلم تواد اور جو ایک لمبا چوڑا طلباء کا ایک مجمع لگا ہوا ہے، ایک شخص نے جس نے سر پہ رومال ڈالا ہوا اور حدیث بڑے انداز میں بیان کر رہا ہے، یہ باپ بھی پیچھے بیٹھ کر سننے لگا اور اس کی روایت حدیث پر، اس کی سند حدیث پر، اس کی طاقت لسانی پر جھومنے لگا۔ برابر ایک شخص سے پوچھتا ہے، ارے یہ محدث کون ہے؟ یہ محدث کون ہے جو اس انداز سے حدیث بیان کرتا ہے؟ اس نے کہا، لگتا ہے چچا آپ مدینہ میں نئے آئے ہیں، اس کو تو سارے مدینہ والے جانتے ہیں، اطراف والے جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے؟ کہا جی میں نہیں جانتا۔ کہا یہ وہ شخص ہے جس کا باپ مجاہد تھا، 28 سال پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے وہ جہاد ترکمانستان میں چلا گیا تھا، اس کے بعد یہ پیدا ہوا، آج تک اس کے باپ کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، اسی باپ کا یہ لخت جگر ہے جو محدثین کو اس انداز سے سند حدیث کو بھی بیان کرتا ہوا چلا گیا۔ وہ شخص اٹھا، جا کر کے اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرنے لگا، جو میں تجھے 30,000 درہم اور دینار اور تیرے پیٹ میں ایک امانت چھوڑ کے گیا تھا، تو نے حق ادا کر دیا، اسے ربیہ کہتے ہیں۔ وہ بچہ بتانے لگا، چچا اسے ربیہ کہتے ہیں، جہاں مدینہ کے علماء کا اختلاف ہو جائے، قرب و نوا کے لوگوں کا اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کو سلجھانے کی جب ضرورت پڑے تو اسی کی رائے قبول کی جاتی ہے، جو یہ کہہ دے وہ مان لیا جاتا ہے۔ ربیہ کو اس انداز تک پہنچانے والی ایک عورت ہی تھی، کوئی اور نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں کی قدر کرنے کی، ماؤں کی قدر کرنے کی، جو عورتوں نے اور ہم تک دین پہنچایا، اس کو مزید آگے لے جانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔